اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، صاحب الامر کی غیبت کے زمانے میں اپنے قول کے پکے انسان کی قیمت خالص سرخ سونے سے زیادہ ہوگی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم کی دو غیبتیں ہیں، ان میں سے ایک پہلی سے طویل تر ہوگی اور اس قدر طویل ہوگی کہ اکثر ولایت کے معتقد اس امر سے خود کو پیچھے ہٹا لیں گے، مگر وہ لوگ ثابت قدم رہیں گے جن کا ایمان مستحکم اور معرفت صحیح ہوگی، اور وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہمارے کسی بھی حکم یا فیصلے سے نہیں گھبرائیں گے، اور ہم اہل بیت کو کاملاً تسلیم کر چکے ہوں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جب قائم ظہور کریں گے، بڑھاپے کی عمر میں ایک جوان کی طرح نظر آئیں گے، جسم اتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو زمین کے سب سے بڑے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اور اگر وہ پہاڑوں میں بلند آواز سے چیخیں تو وہ چکناچور ہو جائیں۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا اور جناب سلیمان کی انگوٹھی ہے، وہ میری نسل سے چوتھی فرد ہے۔ خدا ان کو ایک مدت کے لیے پردے کے پیچھے چھپا دے گا، پھر انہیں ظاہر کرے گا، اور ان کے ذریعے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اگر یہ معرفت حاصل کر لو گے تو خواہ ظہور جلدی ہو یا دیر سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، بغیر ماں باپ کی یتیم سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام زمانہ تک نہ پہنچ سکے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے زرارہ، اگر زمانہ غیبت میں ہو تو اس دعا کی تکرار کرو، خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما کہ اگر تو نے مجھے اس کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اصحاب امام زمانہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ ظہور کا انتظار کرے اور پرہیزگار اور اچھا اخلاق اختیار کرے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے فرزند رسول، کیا آپ ہی قائم بالحق ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ضرور قائم بالحق ہوں، لیکن وہ قائم جو زمین کو خدا کے دشمنوں سے پاک کرے گا اور عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ میری اولاد میں سے پانچواں ہے۔ اس کے لیے طویل غیبت ہے، کیونکہ اسے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس عرصے میں قومیں مرتد ہو جائے گی اور کچھ لوگ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک زمین میں اصلاح نہیں ہو سکتی مگر امام کے وجود سے، اور جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جاتے ہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ وقت کہ جب آپ ہر چیز سے زیادہ امام کی معرفت کی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ وقت ہے کہ جب آپ کی جان یہاں پہنچ جاتی ہے اور آپ نے ہاتھ سے سینے کی طرف اشارہ کیا
اور جو بھی اپنی زندگی میں یہ معرفت حاصل کر لے گا، پس از موت وہاں کے حالات اور حقائق دیکھ کر بولے گا، میں ایک اچھے دین اور راستے کا حامل تھا۔ راوی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے بعد کون سی سیرت و روش پر حکومت کریں گے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جس طرح کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد وہ تمام چیزیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دین کے عنوان سے موجود تھیں، جیسے یہودیت، عیسائیت و مجوسیت وغیرہ، ان سب کو بے اعتبار اعلان کر دیا۔ اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام بھی ظہور کے بعد جو کچھ بھی دین و اسلام کے نام سے دنیا پر حاکم ہے لیکن دین و اسلام کی بنیاد کی مخالف ہے، ان سب کو مٹا دیں گے اور حقیقی اسلام کو دوبارہ برپا کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لے اور امام کے ظہور سے پہلے مر جائے، یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہے، بلکہ اس شخص کی طرح ہے جو ان کے پرچم تلے بیٹھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 12ویں امام کا انتظار کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو تلوار نیام سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا ہو۔ سورہ الحمد کی اس آیت مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، کے بارے میں صاحب تفسیر البرہان اور صاحب بحار الانوار صادق آل محمد و آلہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یوم الدین سے مراد قائم آل محمد کے ظہور کا دن ہے۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور تمہاری کوئی چیز اور خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔